حضرات، آپ تمام سے ادب گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ہمارے تمام نمائندوں کو 11 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر اپنے قیمتی ووٹوں سے نوازتے ہوئے ایوان بلدیہ ظہیر آباد میں آپ بھیجیں انشاءاللہ تعالی۔ مجلس اتحاد المسلمین جو کوئی کام آپ کے رکے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان تمام کاموں کو کیا جائے گا، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ہمارے نمائندوں کو جتانے کے بعد میں عوام کے مسائل اور ان کی تکالیف کو دور کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے حیدرآباد دارالسلام ایک ایسی مثال ہے جس کی مثال کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں دے سکتی۔ ہندوستان میں واحد مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے ہیڈ کوارٹر پر، مرکز پر روز صبح 10 بجے سے 3 بجے تک تمام کارپوریٹرز، ایم ایل ایز، صدر محترم خود بیٹھتے ہیں، عوام کی شکایت کو سنتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ بی آر ایس کا دفتر ہے تو بتاؤ، یا کانگریس کا دفتر ہے تو بتاؤ، یا بی جے پی کا دفتر ہے تو بتاؤ۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے 1-2 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں انتظام ہے، وہ ان گنت کام مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت ہے۔ آپ غور کریے، آپ کے ظہیر آباد میں اتنا بڑا علاقہ ظہیر آباد کا ہے، لیکن کسی ایک ایم ایل اے یا ایم پی کا عوامی طرز پر کوئی دواخانہ ہے تو بتاؤ، کوئی اسکول ہے تو بتاؤ۔ آ کر دیکھو حیدرآباد میں کہ آج اکبر الدین اویسی صاحب غریب، یتیم، نادار اور ایسے بچے جن کی کفالت یا اچھی تعلیم کا انتظام ان کے والدین نہیں کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کے جی سے لے کر، نرسری سے لے کر ہائی اسکول اور ہائی اسکول سے لے کر آگے کی تعلیم جونیئر کالج ہو یا سینئر کالج ہو، یہ کئی تعلیمی اداروں کو اکبر الدین اویسی صاحب اپنے ذاتی خرچ پر چلا رہے ہیں، جس میں چھوٹے معصوم بچے، غریب طلبہ جو 50,000 سے زائد ہے، جن کو کپڑوں کا انتظام، جن کے جوتوں کا انتظام، بیگ کا انتظام، کتابوں کا انتظام، یہ تمام چیزوں کا انتظام اکبر الدین اویسی صاحب کرتے ہیں۔ یہ تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں میں ایک ایسا کام ہے جو کسی سیاسی جماعت نے اب تک کیا، نہ شاید کوئی کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں حیدرآباد میں اویسی ہاسپٹل ہے تو 1200 بستروں کا دواخانہ ہے، ایسے ہی اسرا ہاسپٹل ہے، اسرا دواخانہ ہے، وہاں پر بھی کم فیسز میں لوگ آتے ہیں، اپنے علاج کو، اپنے مرض کو دور کرتے ہیں۔ یہ کام ہے مجلس اتحاد المسلمین کے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر مجلس اتحاد المسلمین کا احیا عمل میں آیا تو تب سے لے کر آج تک حیدرآباد کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیتی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب حیدرآباد کی عوام کے ووٹوں کو حاصل کیا تو ایک ووٹ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور ہر محکمے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی ہے۔ آج اسٹیج پر یہ لوگ جو آپ کو حیدرآباد کے نظر آ رہے ہیں، ایک ایک گلی کوچوں میں گھوم کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھوکے پیاسے آپ کے دروازے پر دستک دے کر یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حیدرآباد کے اندر کہ مسلمانوں کو ایک خوشحال زندگی میسر ہے، جو ہر محاذ پہ مسلمان سر اٹھا کر جی رہا ہے۔
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تعلیمی میدان میں حیدرآباد سب سے آگے ہے، آج صحت کے میدان میں حیدرآباد سب سے آگے ہے، نوکریوں کی بات اگر سرکاری نوکریوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ وہاں پر سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کی حصہ داری ہے۔ ہر جگہ چاہے اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو یا پھر ہماری اپنی عبادت گاہوں کا تحفظ ہو، مجلس اتحاد المسلمین ڈٹ کر ہر محاذ پہ مقابلہ کر رہی ہے۔ غور کرو میرے پیارے مسلمانوں، آج آپ کے ان علاقوں میں وارڈ نمبر 11 ہو، 12 ہو، 13 ہو، یہ ظہیر آباد کے گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر یہ لوگ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ ان کے کاروبار نہیں ہے؟ کیا ان کے خاندان والے نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے، لیکن آپ کی فکر میں دوڑے دوڑے یہاں پر چلے آئے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں سیاست ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے ہر شعبے حیات سے گزرتی ہے، اور اگر ہم سیاست کو نہیں سمجھیں گے اور ایوانوں میں اپنے نمائندوں کو نہیں بھیجیں گے تو یاد رکھو سوائے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اور پھر ہم کو روتے ہوئے پچھتاتے ہوئے 5 برسوں تک سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین یہی آپ کو سمجھا رہی ہے کہ آپ آئیے، مجلس کا ساتھ دیجئے، اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کیجئے اور ایوانوں میں اپنے نمائندوں کو بھیجئے۔ غور کرو میرے بھائی کہ اگر آج سب سے بڑی پارلیمنٹ ہندوستان کی اگر وہاں مجلس کے نمائندے نہیں ہوتے تو بتاؤ کئی ایسے قوانین ہیں جو ہمارے مخالف میں ہمارے خلاف میں بنے تو ان کو کون ظاہر کرتا، کون ان کی مخالفت کرتا، کون عوام کے بیچ میں اس کو لاتا؟ آپ غور کرو 2014 کے بعد میں ہندوستان میں جس طریقے سے فرقہ پرستی کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، وہ امت شاہ یا یوگی کی طرف سے ہو یا پھر دیوندر فڈنویس کی طرف سے ہو یا پھر بی جے پی کا لیڈر ہمارے پرائم منسٹر مودی ہو، آج غور کرو ان کے خلاف میں کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے سوائے مجلس اتحاد المسلمین الحاج بیرسٹر الدین اویسی صاحب کے۔ اسی لیے آج وقت اور حالات کی ضرورت ہے کہ ہم مجلس کا ساتھ دیں، کیونکہ مجلس ہی وہ جماعت ہے جو ایوان میں آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ تو آئیے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے، آنے والی 11 تاریخ کو اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال پتنگ کے نشان پر کر کر مجلس کو یہاں سے جتاؤ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی ظہیر آباد میں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، بستے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر بستی دواخانہ قائم کیا جائے گا، وہاں کے راستوں کو اچھا بنایا جائے گا، نالیوں کو بنایا جائے گا، اسٹریٹ لائٹ کا انتظام ہوگا، پینشن جو لوگوں کو یا وہ بیواؤں کو نہیں ملتا ہے مجلس دلائے گی انشاءاللہ تعالی، راشن کارڈ بنا کر دیے جائیں گے، شادی مبارک کی اسکیم غریب بچیوں تک حکومت سے لڑ کر پہنچائی جائے گی، اور اس کے علاوہ سرکاری اسکیمات کا فائدہ آپ کے گھروں تک پہنچے گا۔ لیکن یہ ہوگا تب جب آپ میں دلچسپی رکھنے والے، عوام کی خدمت کرنے والے نمائندے آپ کے درمیان میں سے بیچ سے جیت کر ایوان میں جائیں گے تو ایوان میں جا کر کام کریں گے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دو، 11 تاریخ کو اپنے گھروں سے نکل کر پتنگ کے نشان کو ووٹ دے کر ہمارے تمام نمائندوں کو یہاں سے کامیاب کیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ حضرات، ابھی جلسے کا اختتام نہیں ہوا ہے اور بہت سارے مقرر اور بالخصوص جناب کوثر محی الدین صاحب MLA حیدرآباد سے تشریف لانے والے ہیں۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نشست سنبھال لیں، کیونکہ جناب سید معین صاحب جنرل سیکریٹری مہاراشٹرا کو یہاں سے دوسرے جلسے میں بھی جو مخاطب کرنے جانا ہے اس لحاظ سے وہ یہاں پر سے جا رہے ہیں۔ میں محمد اطہر احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیے، اوپر آئیے۔
अच्छा, से कंटिन्यू।